کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه؟ قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ؟ قال ولا الجہاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں سے بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ایام اور دنوں میں سے اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا کی۔ انہی دنوں میں سے ذو الحج مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ دنیا کے تمام ایام اور دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ عمل کے لحاظ سے جن دنوں کی فضیلت ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینوں کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت ہے، تو وہ ذو الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر کی ابتدا میں ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم ہے اور 10 دنوں کی قسم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جن 10 دنوں کی یہاں پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم اٹھانا، ان کی عظمت
اور ان کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ عشرہ ذو الحج جو ابھی چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا، اس کے محبوب اور افضل ایام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کا اور عبدیت کا بلند درجہ پانے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ ذو الحج کا چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی تکبیرات کا جو سلسلہ اللہ کی کبریائی کے کلمات یہ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اور قربانی جیسا عظیم عمل ان دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان معلوم دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایام و معلومات سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ الجامع الصغیر کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن، دنیا کے سب سے زیادہ افضل دن ایام العشر، ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ایک طرف ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، تو ان میں سے کس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ دنوں کے لحاظ سے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت سارے سال میں سب سے زیادہ ہے، اور راتوں کے لحاظ سے رمضان کی آخری 10 راتوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور امتیازی شان کا یہ سبب معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادات کو اکٹھا کر دیا گیا، نماز، روزہ، صدقہ، حتیٰ کہ حج اور قربانی۔ اس لیے ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل عمل۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، 4 قسمیں کھائیں، فجر کی قسم اور ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی قسم، والشفع والوتر جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ تو محدثین نے لکھا ہے جفت سے مراد یہاں 10 ذو الحج ہے، اور طاق سے مراد یہاں پر 9 ذو الحج، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور حاجیوں کے لیے یہ سب سے بڑا دن ہے، بڑے بابرکت اور میرے بھائیوں بڑے افضل دن ہیں۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ ہمیں ان دنوں کی اہمیت کا احساس کیوں نہیں ہے، جبکہ رمضان کے دنوں میں
ہم نیکی کرتے ہیں اور بے چینی سے ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، صدقہ اور خیرات کی طرف رغبت رکھی جاتی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں ہم نیک اعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان 10 دنوں میں بھی جو ساری دنیا میں سب سے افضل دن ہے، سارے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ تلاوت قرآن، اگر انسان روزانہ 3 پارے تلاوت کرتا ہے تو 10 دنوں میں قرآن کریم مکمل ہو جائے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اور پھر اگر دن کی ابتدا ہی انسان صدقے سے کرتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ بڑا افضل اور محبوب عمل ہے۔ ضروری نہیں بہت زیادہ صدقہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ صدقے کی مقدار کو نہیں دیکھتا کہ اس نے لاکھوں یا کروڑوں خرچ کر دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، دل کے ارادے اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، سابق درہم علی 100,000 درہم، آپ نے فرمایا 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم صدقے سے سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کی وجہ کیا؟ 1 درہم کی فضیلت 1,00,000 درہم سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا 1 درہم والے نے مزدوری کی، 1 دن مزدوری کی یا کئی دن مزدوری کی، اس کی محنت اور مزدوری کے بدلے میں اس کو 2 درہم جو ہے وہ مزدوری ملی۔ 2 درہم میں سے اس نے 1 درہم اپنے بیوی بچوں کے خرچے کے لیے گھر میں دے دیا، اور 1 درہم اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تصدق بنصف مالہ، تو گویا اس نے اپنا نصف مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور جو دوسرا شخص تھا جس نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اس کے پاس کروڑوں درہم تھے، اس کے پاس کروڑوں درہموں کا بیلنس موجود تھا، تو اس نے لاکھوں اور کروڑوں میں سے 1,00,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سرمایہ کو نہیں دیکھتا کہ اس خرچ کرنے والے نے کتنا بڑا سرمایہ خرچ کیا، نہ اللہ کو سرمایہ کی ضرورت ہے۔ 1 لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دے تو اللہ کو اس کے اربوں لاکھوں کروڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے صدق کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور یہی حکم میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قربانی کے عمل کے اندر بھی بتایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں دیکھتا، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا، 4 من ہے، 5 من ہے، 10 من، ولا دماؤها، نہ اللہ کو ان جانوروں کے خون پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو تمہارے سر کے دل کو، اللہ تمہارے تقوی کو، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا۔ اور قربانی کے عمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اخلاص کی شرط لگائی، جو کہ آج ہمیں مفقود ہوتا نظر آتا ہے۔ صدق کہاں ہے؟ جانور بعد میں خریدا جاتا ہے، اس کی پبلسٹی اور اس کی مشہوری پہلے کرنی شروع کر دی جاتی ہے، اس کو گھمایا جاتا ہے، اس کو پھرایا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کی تصاویر بنائی جاتی ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کی زینت بنائی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے اس نے کتنا بڑا جانور قربانی کے لیے خرید۔ پھر مقابلے، فلاں رشتہ دار نے 1 جانور خریدا ہے، ہم 2 جانور قربان کریں،
پھر یہ مقابلہ بازی ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، سمت اور مشہوری ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، نہ قیامت کے دن اور نہ دنیا میں انسان کو ریاکاری اور دکھاوے کا فائدہ نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں بھی فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا صدق، ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، اب جو صدق ہوگا وہ صدق کے دل سے ایک درہم خرچ کیا ہوا ہزاروں اور لاکھوں درہموں پر بھاری پڑ جائے گا۔ صدق کے دل سے اگر کم قیمت والے جانور کی قربانی بھی کی جائے گی تو وہ بہت مہنگے جانور کی قربانی پر بھی غالب آ جائے گی، کیونکہ یہاں اخلاص ہے، صدق دل ہے، دل کی سچائی ہے، اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رابطہ اور تقوی ہے۔ وہ تقوی کی بنیاد پر یہ سارا خرچ کرنے والا تھا، اور دوسرا شخص ریاکاری، دکھاوا، سمت، مشہوری، مقابلہ بازی کی بنیاد پہ خرچ کرنے والا تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ان دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت رکھی، ان دنوں کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، سارے سال اور ساری دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب دن اور فضیلت والے دن اور عظمت والے دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہیں تو ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبے، ثواب اور اجر اور فضیلت کو نہیں پا سکتا؟ ایک بندہ اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر کافروں کے خلاف لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، کیا وہ شخص بھی ان 10 دنوں کی فضیلت اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رجل خرج بنفسہ ومالہ، ہاں صرف وہ بندہ جو اپنا مال لے کر نکلتا ہے، اپنی جان لے کر نکلتا ہے، مانگے تانگے کا مال نہیں، بلکہ اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد جیسے عظیم مقصد کے لیے نکلتا ہے، اور اپنی سواری، اپنی جان لے کر نکلتا ہے۔ فلم یرجع من ذلک بشیء، ابو داؤد جامع ترمذی اور صحیح البخاری کے اندر بھی طرق موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مجاہد واپس نہیں لوٹتا، اس کی سواری بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے۔ صرف یہ شخص ہے جس کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، ورنہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی کے اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت، اجر اور ثواب والے عمل یہ 10 دن کے عمل ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی کیا فضیلت۔ پھر ان 10 دنوں میں سے سب سے بڑا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے ہاں سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ بڑا اور فضیلت والا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن 10 ذوالحج ہے، ثم یوم القر، اس کے بعد پھر فضیلت والا دن، اس سے اگلا دن 11 ذوالحج۔ اس دن حاجی بھی 5 کام کرتے ہیں۔ جمرہ کبریٰ کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس سے پہلے مزدلفہ سے حاجی حجاج مینا میں روانہ ہوتے ہیں۔ اس دن قربانیاں کرتے ہیں، پھر حلق یا قصر کرواتے ہیں، اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں، طواف افاضہ اور سعی کی جاتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے یوم الحج الاکبر کہا ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ خون بہانے کا دن ہے، یہ سب سے افضل دن ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الحج
الاشج والعج، افضل حج وہ ہے جس میں خون بہایا جائے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ خون کیسے بہایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انسان اپنے قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے۔ اور العج اللہ کا ذکر کیسے ہے کہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتا ہے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے۔ تو ترتیب ایسے بنے گی کہ سال بھر کے سب سے افضل دن 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذو الحج کا دن ہے، جس کی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت ہے، جس کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے اگر ایک دن کا انسان روزہ رکھے تو اللہ کے ہاں وہ روزہ سارے سال کے روزوں سے افضل ہے، اور ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 700 گنا اس کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکیوں کی مثل اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پھر حدیث یوم عرفہ کے بارے میں کہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، عرفات کا دن بھی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ادھر حاجی عرفات کے میدان میں حج کا سب سے عظیم رکن وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور جو حاجی نہیں ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ مجھے اللہ سے پختہ امید ہے کہ عرفات کے دن کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ تو حاجیوں کے لیے بھی اس دن کی اتنی فضیلت ہے، اور غیر حاجی کے لیے بھی اس دن کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو قریب کرتا ہے، پھر فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ جو اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں میرے بھائیوں بہت فضیلت ہے، بہت اس کی اہمیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت سے، ان 10 دنوں کے اجر اور ثواب سے فائدہ اٹھایا جائے، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کیا جائے، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، کیونکہ یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، ان کی نیکیاں سارے سال کی نیکیوں سے افضل ہے، ان کا عمل سارے سال کے افضل عمل سے افضل ہے، ان کا روزہ سارے سال کے روزوں سے افضل ہے، ان کا صدقہ سارے سال کے صدقوں سے افضل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن پوری دنیا کے اندر موجود نہیں، پورے سال میں موجود نہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، تو کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرو، والتکبیر اللہ اکبر کا وظیفہ کرو، والتحمید الحمدللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ ان کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ یہ شیطان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنا وظیفہ، اتنا کلمہ بھاری کلمہ۔ اللہ اکبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی ہے، اس کے اندر تحلیل بھی ہے، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، اور اس کے اندر تحمید بھی موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے عمل بہت عظیم عمل تھے۔ پھر تابعین میں سے، علماء تابعین میں سے تابعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر، جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے، اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ سنن دارمی کے اندر الفاظ ہیں کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر ان 10 دنوں میں اتنے زیادہ عمل کرتے، اتنی زیادہ نیکیاں کرتے کہ کسی دوسرے کے لیے اتنی محنت کرنا ممکن نہ ہوتی۔ اس قدر عمل کرتے، اس قدر نیکیاں کرتے۔ اور کیا فرماتے ہیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں لا تطفئوا سروجکم فی الایام العشر، اپنے چراغوں کو ان 10 دنوں کی راتوں میں بجھنے نہ دو، چراغوں کو بجھنے نہ دو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کے قرآن میں، ذکر اذکار میں، قیام اللیل میں، نفل و نوافل میں اللہ کے ذکر کے اندر یہ دن گزارو، سارا دن اللہ کے ذکر میں گزار دو، ساری رات کی تنہائیوں اور رات کے حصوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو، صدقہ خیرات کرو، اور پھر گناہوں سے ان دنوں کے اندر اجتناب کرو، کیونکہ ماہ ذو الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پہ ظلم سے مراد گناہ ہے کہ گناہ نہ کرو، گناہوں سے اجتناب کرو۔ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائے۔ تکبیرات بھی 2 قسم کی ہیں، ایک تکبیرات مطلق ہیں اور ایک تکبیرات مقید ہیں۔ مطلق تکبیرات کا معنی یہ ہے کہ جب چاند طلوع ہو جائے، چاند نظر آ جائے ذو الحج کا، اس وقت تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو 13 ذو الحج کی شام تک، یہ 13 دن کے لیے چلتا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں جاتے ہوئے، اپنے کام کاج میں، اپنے معاملات میں مصروف، یہ تکبیرات پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تکبیرات کا سلسلہ ہر وقت جاری ہے، ان تکبیرات کا سلسلہ ہر وقت جاری ہے۔ فارغ بیٹھے ہیں تکبیرات پڑھتا رہے، سفر کے اندر ہے تکبیرات پڑھتا رہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے تکبیرات پڑھتا رہے، اپنی زمینوں پہ جا رہا ہے تکبیرات پڑھتا رہے، زمینوں میں کھیتی باڑی میں پھر رہا ہے تکبیرات پڑھتا رہے، اپنے گھر میں ہے، یہ تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہ مطلق تکبیرات۔ اور تکبیرات مقید کیا ہے؟ وہ صرف فرض نمازوں کے بعد ہیں، جن کا سلسلہ 9 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 9 ذو الحج سے شروع ہو کر وہ 13 ذو الحج کی عصر تک چلتی ہے۔ سلف صالحین 9 ذو الحج سے 13 ذو الحج تک یہ جو دن تھے، یہ اتنی کثرت کے ساتھ تکبیرات نمازوں کے بعد پڑھتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھی جائے۔ جیسا صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں یخرجان الی السوق، بازار، مارکیٹ اور منڈی میں نکل جاتے ہیں۔ یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، صحیح البخاری کی روایت موجود ہے، بازاروں میں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر اپنی مشغولیت اور مصروفیت کو چھوڑ کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ صرف یہ تکبیرات، صرف یہ وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر بھی ساری دنیا کے ذکر، سارے ایام اور سارے سال کے دنوں کے ذکر اور اجر اور ثواب سے زیادہ فضیلت والا۔ ان کے روزے سارے روزوں سے افضل ہیں، ان کا صدقہ سارے سال کے صدقے سے افضل ہے، ان دنوں میں قرآن کی تلاوت سارے سال کی تلاوت قرآن سے افضل ہے، ان دنوں کے اندر ذکر اذکار، اللہ کا ذکر کرنا سارے سال کے دنوں کے ذکر اذکار سے زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ اجر اور ثواب والا ہے۔ اس قدر اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی فضیلت۔ تو میرے بھائیوں، جب ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے ہاں اس قدر زیادہ ہے، تو پھر ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک ایام کرنے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جب نیک عمل انسان کرے گا تو پھر اس کی فضیلت، اس کا اجر اور ثواب سارے سال سے زیادہ ہے۔ روزوں کا اہتمام کیا جائے، جیسے ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اماں حفصہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے، و 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے۔ اگر ایک روزہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک دن کا نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، بعد اللہ عنہ 70 خریفا من النار، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نفلی روزے کی وجہ سے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے۔ یہ فرضی روزے کی بات نہیں ہے، اور یہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے میرے بھائیوں روزے کی بات نہیں ہے، یہ عام دنوں کے روزے کی بات ہے کہ عام دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا روزہ رکھ لے تو 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا اجر اور ثواب ہے جو مقید کیا ہی نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے جس کی لیمیٹیشنز نہیں ہے، ان لمیٹیڈ ہے، جس کی حدود اور قیود ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو اتنا اجر اور اتنا ثواب دے دیا۔ پھر خاص طور پر صحیح مسلم کی روایت کے مطابق عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ عرفہ کا دن 9 ذوالحج کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا سیام یوم عرفہ تھا احتسب علی اللہ، 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ میں اللہ پر مجھے پختہ امید اور یقین ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک گزرا ہوا سال ہے اور ایک آنے والا سال، تو 2 سال کے گناہوں کی معافی بھی ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کے روزے کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث جو جامع ترمذی اور ابن حبان کے اندر موجود ہے، 10 دنوں کے حوالے سے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس پر بھی غور اور فکر کیا جائے۔ جامع ترمذی اور ابن حبان کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رعا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو بندہ قربانی کی نیت کر چکا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اب وہ ذوالحج کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنے بال بھی نہیں کاٹے گا اور اپنے ناخن بھی نہیں کاٹے گا۔ یہ قید اس بندے کے لیے ہے، یہ حکم اس انسان کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا یا اس کے پاس طاقت نہیں، ایک ہے طاقت نہ ہونا اور ایک ہے قربانی نہ کرنا۔
جو قربانی نہیں کرتا اس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ یہ عمل بھی بڑا ضروری عمل ہے، اس پر بھی غور اور فکر کی گنجائش ہے کہ غور اور فکر کیا جائے کہ جہاں انسان بہت سی ضروریات اور ضروریات زندگی اور لوازمات پوری کرتا ہے وہاں وہ قربانی کے جانور کو خریدنے میں سستی، مال اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی غفلت کا شکار۔ لاکھوں کی گاڑیاں موجود ہیں، لاکھوں کو موبائل موجود ہیں، لاکھوں کی ضروریات زندگی کے لیے تو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ان دنوں میں ذو الحج کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے۔ اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فضیلت بیان کی کہ وہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھوں کو پست کر لے، اپنے بالوں کو کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر اور ثواب عطا کر دے گا، لیکن پابندی بال نہ کاٹنے کی اور ناخن نہ کاٹنے کی اس شخص پر ہے جس نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذو الحج کا چاند طلوع ہونے سے لے کر اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے۔ پھر میرے بھائیو، سب سے بڑا عمل جو ان 10 دنوں کے اندر ضروری ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت موجود ہے، ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، انسان کا کوئی بھی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے، کہ اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچتا۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سال کے سب سے عظیم دنوں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔